بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمار رأيت رسول الله وما معه إلا خمسة عابد وامرأتان وأبا بکر۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے، تو ہی بند کرتا جو ساری کائنات کا خالق و مالک، داتا، مشکل کشا، غوث اعظم ہے۔ درود و سلام فخر الرسل، ہادی سبل، ساقی کوثر، شاف محشر، والی بطحا، جد الحسن والحسین، امام کائنات، سرور قلب و سینہ، سید الاولین والآخرین، امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزت احترام کے لائق بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس کائنات کے اندر سب سے عظیم ہستیاں خالق کائنات کے بعد انبیاء ہیں۔ اور انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ خالق کائنات نے اعلان کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں ان لوگوں کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ عطا کروں گا، جو بہترین ساتھ ہے۔ مسند احمد اور ترمذی کی حدیث پاک ہے، سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند غلام عورتیں تھیں، لیکن مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، کلمہ پڑھنے والے سیدنا صدیق تھے۔ یعنی اگر کلمے کی ابتدا کی ہے، کلمہ پڑھنے کی طرف لوگوں کو لانے کی دعوت دی ہے، تو وہ سیدنا صدیق نے دی ہے۔ کون سیدنا صدیق؟ 20 حدیث، سینکڑوں حدیث سیدنا صدیق کائنات کی شان پہ، مقام پہ، عظمت پہ، رفعت پہ، بلندی پہ، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہیں۔ اگر 20 جمعے پڑھائے جائیں، 20 تقاریر اور درس دیے جائیں، صدیق کی شان مکمل نہیں ہو سکتی۔ کون سیدنا صدیق کائنات؟ آج جس صدیق کو گالیاں دینے والے گالیاں دیتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں،
اگر کوئی چاند کی طرف تھوکنا چاہے تو اس کا منہ گندا ہو سکتا ہے، چاند تو گندا نہیں ہو سکتا، اس کا تھوک الٹا اس کے منہ پہ ڈلے گا۔ صدیق کو برا بلا کہنے والے خود گندے ہیں، خود وہ غلط لوگ ہیں، خود وہ متع کی پیداوار ہیں۔ صدیق پاک باز ہستی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ سنیے ترمذی شریف کی حدیث، سرور کائنات نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سیدنا صدیق کو مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے صدیق تو آگ سے رب کی طرف سے آزاد ہے۔ اس دن سے سیدنا صدیق کا نام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جب ارشاد فرما دی تو سیدنا صدیق کو عتیق کہا جاتا تھا، یعنی آگ سے آزاد ہیں، رب نے جہنم سے آزادی دی سیدنا صدیق کو۔ جنت جن پہ واجب ہوئی ہے وہ سیدنا صدیق ہیں۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ ترمذی میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سرور کونین نے فرمایا ھذان سیدہ کہول اہل الجنہ، سیدنا صدیق اور سیدنا عمر جنت میں انبیاء کے علاوہ بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ کون؟ سیدنا صدیق، جن کے بارے میں کونین کے تاجدار نے فرمایا ان اہل الدرجات العلی لیراہم من تحتہم کما ترون النجم الطالع فی افق السماء وان ابا بکر وعمر منہم۔ ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے، کائنات کے امام نے فرمایا تھا، نعت کے وحی علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا جیسے دنیا میں اعلیٰ درجوں والے، اعلیٰ مقاموں والے، اعلیٰ مرتبوں والے، اعلیٰ عزتوں والے، اعلیٰ پروٹوکول والے لوگوں کی طرف دنیا کے ادنا ترین لوگ دیکھتے ہیں، فرمایا صدیق کی شان ان لوگوں کے درمیان اگر مثال دے کے مصطفیٰ نے سمجھایا کہ صدیق کی شان ایسے ہے جیسے کوئی شخص دنیا میں زمین پہ کھڑا ہو کے آسمان کے اوپر چمکتے ہوئے ستاروں کو افق میں دیکھتا ہے، بلندی میں دیکھتا ہے، جیسے وہ خود کو یہ انسان تصور کرتا ہے کہ میں زمین پہ کھڑا ہوں، آسمان کا ستارہ آسمان پہ افق پہ بلندی پہ چمک رہا ہے، فرمایا یہ شان ہے صدیق کی۔ کون صدیق؟ صحیح البخاری کی حدیث اٹھائیں، سرور کونین نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج کے دن کس شخص نے روزہ رکھا؟ قال ابو بکر انا، تو سیدنا صدیق کہنے لگے میں نے رکھا۔ فرمایا من اتبع منکم اليوم جنازۃ، آج کے دن کس شخص نے کسی بندے کا جنازہ پڑھا؟ قال ابو بکر انا، تو صدیق کہنے لگے محبوب میں نے جنازہ پڑھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کے دن مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ صدیق کہنے لگے میں نے کھلایا۔ فمن عاد منکم اليوم مریضا، کائنات کے امام نے اعلان کیا آج کے دن کسی مریض کی تیمارداری کس نے کی؟ تو سیدنا صدیق کہنے لگے محبوب میں نے کی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ دخل الجنہ، فرمایا جس شخص کے اندر یہ چاروں کے چاروں کام جمع ہو جائیں اس شخص کو جنت کے سوا اور کوئی چیز نہیں مل سکتی، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت اس شخص پہ واجب ہے جس میں یہ چار کام پائے جائیں۔ آئے صدیق کی باری آئے تو پیغمبر کی حدیث کو پھرولیے اور پڑھیے، رب کا قرآن پڑھیے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، جو تصدیق جنہوں نے کی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو صداقت کو لو کے آئے، جو صدیقیت کے رتبے پہ فائز ہو کے آئے، انہوں نے صداقت کو تھاما، یہ لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، رب کے نزدیک نیکوکار لوگ یہ ہیں۔ سارے مفسرین و محدثین کہتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کے مصداق سیدنا صدیق ہیں۔ اور کون صدیق؟ جن کے بارے میں کونین کے تاجدار نے فرمایا تھا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا اے احد پہاڑ اپنی حرکت کو بند کر دے، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک رب کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور سیدنا عمر اور عثمان کھڑے ہیں۔
سیدنا ابو بکر کو صدیقیت کا سرٹیفکیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے الاٹ کیا۔ آج کوئی شخص سیدنا صدیق کی صداقت پہ حملہ کرے اور کوئی مصلحت پسند سیکٹری ہو، کوئی مصلحت پسند چیئرمین ہو، کوئی مصلحت پسند صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی مصلحت پسند MNA ہو یا کوئی علاقے کا چودھری ہو، کوئی مصلحت پسند کسی مسجد کا ٹھیکیدار ہو، اور وہ ہمیں روکے کہ صدیق کی شان کو بیان نہیں کرنا، اللہ تو گواہ رہنا میں پیغمبر کے منبر پہ کھڑا ہوں، میں سارے کے سارے عہدوں کو، سارے کے سارے تعلقات کو قربان کر سکتا ہوں، میرا مال، میری اولاد، میرے ماں باپ، میری جاہ و جلالت، میری شان و عظمت قربان ہے صدیق پہ۔ میری زندگی میں صدیق کے رات کی شان کے خلاف کوئی شخص بولے اور ہم چپ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص اس دنیا میں اس کو جینے کا حق نہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی شخص اٹھے اور صدیق کے خلاف بولے۔ سنیے صدیق کے نعت کون ہے؟ صحیح البخاری کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں محبوب کے ساتھ ایک باغ میں موجود تھا تو اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، میں دروازہ کھولنے کے لیے گیا تو محبوب نے فرمایا ہے ابو موسیٰ جب تک اس باغ کا دروازہ کھولے گا جو شخص اس باغ میں پہلے نمبر پہ داخل ہو اس کو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بھی کہنا اور ساتھ جنت کی بشارت بھی دینا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا سیدنا صدیق اس باغ میں داخل ہوئے تو میں نے صدیق کو مصطفیٰ کا سلام بھی کہا، ساتھ جنت کی بشارت بھی دی۔ صدیق وہ شان والے، وہ عظمت والے فرد ہیں، وہ بشر ہیں، وہ انسان ہیں جن کو بے شمار دفعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ اور سنیے ایک جنگ کے موقع پہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ بنت صدیق کا ہار گم ہو گیا، مسلمانوں کو پریشانی ہوئی، الغرض مختصراً تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا ہار گم ہوا، سواری کے نیچے تھا، اونٹ کے نیچے تھا، مسلمانوں کو وہاں پہ رکنا پڑ گیا، پانی موجود نہیں تھا تو رب نے تیمم کی آیات کو نازل کیا کہ اے مسلمانوں اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لینا۔ تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً بیان کیا، کہنے لگے ماہیہ بے اول برکاتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابو بکر، اے ابو بکر کی اولاد، اے صدیق کی بیٹی، اے صدیق کے خاندان، کیا یہ تمہاری وجہ سے پہلی برکت ہے؟ نہیں، تمہاری وجہ سے اسلام میں بہت زیادہ وسعت ہوئی ہے، اللہ نے تمہاری وجہ سے اسلام والوں پہ، اہل اسلام پہ، مسلمانوں پہ بڑی برکتیں نازل کی ہیں۔ سنیے کون؟ سیدنا صدیق۔ اہل بیت کے گھر کا حوالہ صحیح البخاری پڑھیے، مطالعہ کیجئے، مناقب ابی بکر اٹھ پڑھیے، مسلم اٹھائیے، مناقب ابی بکر پڑھیے، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ پڑھیے، مسند احمد، ساری حدیث کی کتابوں کو پھرولے اور پڑھے، مناقب صدیق پڑھے، محمد ابن حنفیہ سیدنا علی کے بیٹے کہنے لگے قلت لابی، کہنے لگے میں نے اپنے باپ سے سوال کیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، اے ابا جان، اے سیدنا علی مجھے بتلائیے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ایسا شخص ہے جو سب سے بہتر ہے، جو اعلیٰ ترین ہے، جو عظمت والا ہے، عزت والا ہے؟ تو سیدنا علی بے ساختہ کہنے لگے قال ابو بکر، وہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سیدنا صدیق۔ کون؟ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق ایک دفعہ مصطفیٰ کے پاس بیٹھے تھے، محبوب سے سوال کیا محبوب اس بات کی ضرورت تو نہیں ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے کسی شخص کو آواز آئے کہ میرے اندر سے داخل ہو جا، میرے اندر سے داخل ہو جا؟
کیا دنیا میں ایسا کوئی شخص موجود ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازے کہیں کہ ہماری طرف سے آ اور اندر داخل ہو جا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی ہوگا جو روزے زیادہ رکھنے والا ہے وہ باب الریان سے داخل ہوگا، جہاد کرنے والا باب جہاد سے داخل ہوگا، نمازیں پڑھنے والا باب الصلاۃ سے داخل ہوگا، زکوٰۃ صدقہ دینے والا باب الصدقہ سے جنت میں جائے گا۔ وارجو ان تکون منہم، لیکن صدیق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سے یہ امید ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازے صدیق کو آواز لگائیں سے آؤ ہماری طرف سے اندر جنت میں چلے جاؤ۔ اور سرور کونین نے فرمایا جو شخص اپنی چادر شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھے یہ تکبر کرنے والا شخص ہے، لیکن سنیے کنات کے لوگوں، سیدنا صدیق نے محبوب سے کہا محبوب میری یہ چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے، تو سرور کونین نے اعلان کیا انا کا لستا تسنا ذالک خیلا، اے ابو بکر تیرے جیسا شخص غرور اور تکبر سے یہ کام نہیں کر سکتا۔ گویا اگر صدیق کی شلوار یا کپڑا یا ان کی تیمبد ان کی چادر گھسٹ کے ٹخنوں سے نیچے چلی جائے تو رب نے صدیق کو معاف کر دیا۔ دکھائیں صدیق جیسا اس کائنات میں۔ سرور کونین سے سوال کیا گیا ای الناس احب الیک، اللہ کے پیغمبر کے نعت میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون سا شخص ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال عائشہ، فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ۔ سوال کرنے والے نے کہا من الرجال، محبوب عورتوں سے نہیں مردوں سے۔ فرمایا قال ابوہا، سیدہ عائشہ عورتوں سے سب سے میرے قریبی عورت ہے، میری محبوب ترین عورت ہے، اور مردوں میں سب سے زیادہ شان عزت مقام عزت اگر کسی کی ہے تو وہ سیدنا صدیق۔ کون؟ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج صدیق کے خلاف بکواس کرتے ہو، صدیق پہ تان کرتے ہو، صدیق پہ تشنیع کرتے ہو، صدیق میں نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر جن کے بارے میں قرات کے امام نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو سیدنا عمر ہوتے۔ بے شمار چیزوں میں سیدنا عمر کی رب سے موافقت ہوئی۔ اعلیٰ جری بہادر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ پیغمبر کے پاس صدیق آئے، کا محبوب عمر کی میری لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، میں نے عمر سے معافی مانگی، عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مصطفیٰ ممبر پہ بیٹھے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ کرام سنیے، میں کہتا تھا میرا کلمہ پڑھ لو اسلام لے آؤ، تم سارے کہتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اکیلا صدیق تھا جس نے میری تائید کی، اکیلا صدیق تھا جس نے میرا کلمہ پڑھا، اکیلا صدیق تھا جس نے تمہیں کلمے کی راہ پہ لگایا۔ فہل انتم تارکو لی صاحبیہ، فرمایا کیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تم صدیق کو چھوڑ نہیں سکتے، صدیق کو معاف نہیں کر سکتے، صدیق کی غلطیوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو چھوڑ نہیں سکتے؟ جب عمر جیسے جری بہادر صحابہ کی کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ میری وجہ سے صدیق کو چھوڑ دو، تو آج وہ شخص جس کو اپنے باپ کا بھی پتہ نہ ہو وہ صدیق کے خلاف بولے، اور ہمیں کہا جائے کہ سختی نہ کیجئے، سخت جمعہ نہ پڑھائیے، سخت الفاظ نہ کہیے، میں کیسے رک سکتا ہوں؟ سنیے، صدیق وہ اعلیٰ ترین شخصیت ہے جن کے بارے میں کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری جانیں اس دنیا میں جا سکتی ہیں لیکن صدیق کے خلاف ایک لفظ، ایک حرف بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کون؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں موجود تھے
تو رب کائنات نے سیدنا صدیق اور مصطفیٰ کے بارے میں آیات کو نازل فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب سیدنا صدیق نے کہا تھا محبوب اگر ان مشرکین مکہ کی کافروں کی نظر ہم پہ پڑ گئی تو محبوب کیا ہوگا؟ صدیق گھبرائے، صدیق پریشان ہوئے، تو رب نے قرآن کو نازل فرما کے سیدنا صدیق کی صحابیت پہ مہر بھی لگائی اور فرمایا صدیق کو کہہ دیجئے محبوب کہ جن دو کے ساتھ تیسرا رب ہو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سنیے سیدنا صدیق کون ہے؟ صدیق آج میں 1000 روپیہ مسجد کے لیے مانگ لوں، 5000 مدرسے کے لیے مانگ لوں، مجھے لاکھ روپیہ دین کے لیے خرچ کرنا پڑ جائے تو میں 20 مرتبہ سوچتا ہوں دوں کہ نہ دوں۔ کبھی پاکٹ کو دیکھتا ہوں، کبھی بینک بیلنس کو دیکھتا ہوں، کبھی بچوں کو دیکھتا ہوں، کبھی مکان دکان کو دیکھتا ہوں، کبھی معاشرے کو دیکھتا ہوں۔ لیکن کون؟ صدیق محبوب نے جنگ کے موقع پہ مال کا اعلان کیا تو سیدنا عمر کہنے لگے آج میں صدیق سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا، میں اپنے گھر کا آدھا مال پیغمبر کے قدموں پہ نشاور کر دوں گا۔ لیکن کون؟ صدیق۔ سیدنا صدیق نے گھر کا سارا مال سمیٹا اور سواری پہ لادا رکھا تو لوگ دیکھتے ہوں گے نعوذ باللہ اور کہتے ہوں گے نعوذ باللہ صدیق پاگل ہو گیا، شاید اپنا سارا گھر دا مال لے کے پیغمبر دے قدماں تو نشاور کرن لگا ہے۔ سیدنا صدیق سارے کا سارا مال لے آئے گھر سے۔ سرور کونین نے دیکھا تو فرمایا یا ابا بکر ما بقیت لأہلک، اے ابو بکر تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فقال ابقیت لهم اللہ ورسولہ قلت لا اسبقہ الی شیء ابدا۔ سیدنا صدیق کہنے لگے محبوب میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اس دن میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں سیدنا صدیق سے کبھی بھی سبقت نہیں لے سکتا۔ کی کرن لگے اتے والا اتھلوں چلنا وچوں اتے والا چلا دے۔ اور سنیے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے یہ الفاظ ارشاد فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابا بکر و عمر، فرمایا میرے بعد سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر کی اقتداء کرنا۔ اور لوگوں سنو سیدنا صدیق کون ہے؟ کائنات کے امام نے اعلان فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ کرام، کائنات میں جس شخص نے میرے اوپر احسان کیا تھا میں نے سارے لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ ذَا يَدًا لَقَافِعُهُ اللَّهُ ذَا يَدَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ترمذی کی حدیث پاک ہے، سرور کونین نے اعلان کیا، فرمایا کائنات کے سارے لوگوں کے احسانوں کو بدلوں کو میں نے جھکا دیا، لیکن صدیق وہ ہیں جن کے بدلوں کو کل قیامت کے دن رب کائنات ہی جھکا سکتا ہے۔ اور لوگوں سنو اتنی شان، اتنی عظمت، اتنی عزت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت پہ اختلاف ہوا تو کسی نے کہا انصار سے خلیفہ ہونا چاہیے، کسی نے کہا مہاجرین سے خلیفہ ہونا چاہیے، تو سیدنا صدیق کھڑے ہوئے اور سرور کونین کی حدیث سنائی، الائمۃ من قریش، اے میرے پیغمبر کے صحابہ کرام سن لو، پیغمبر نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی خلیفہ بنے گا تو وہ قریشیوں میں سے بنے گا۔ کون؟ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرور کونین نے اپنی زندگی میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے، لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر
فرمایا سب انسانوں کے، ابو عمر کے، عثمان کے، علی کے، سارے صحابہ کرام کے دروازوں کو، کھڑکیوں کو بند کر دو، کسی کا دروازہ کھڑکی مسجد کی طرف نہ کھلے، سب کو بند کر دو، لیکن صدیق کا دروازہ بند نہیں کرنا، کیونکہ آقا جانتے تھے میرے بعد خلیفہ صدیق ہوں گے اور عمل خلافت کو نبھانے کے لیے صدیق اس دروازے سے مسجد میں آیا کریں گے۔ کون صدیق؟ وہ صدیق جن کے بارے میں کائنات کے امام کی حدیث ہے، آتت امرات النبی فامرها ان ترجع قالت ان جئت ولم اجدک قال ان لم تجدنی فاتی ابا بکر۔ ایک عورت کائنات کے امام کے پاس آئی، کہا مجھے صدقہ اور مال غنیمت دیجئے، فرمایا پھر آنا، کہنے لگی اگر میں پھر آؤں آپ اس دنیا میں نہ ہوئے، قال ان لم تجدنی فاتی ابا بکر۔ کائنات کے امام نے فرمایا اگر میں اس کائنات میں نہ ہوا تو میرے بعد تم صدیق کے پاس آنا۔ لوگوں کون صدیق ہیں جن کے بارے میں آمینہ کے لال نے اپنی زندگی میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ لوگوں کو آپ نے فرمایا اے سیدہ عائشہ، اے میری بیویو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو حکم دیجئے، ابو بکر کو حکم دیجئے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ کون؟ سیدنا صدیق۔ آج اعتراض کیا جاتا ہے سیدنا صدیق کی خلافت پہ اور کہا جاتا ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قلم اور کاپی اور پینسل اور خط اور کاغذ پیش نہیں کرنے دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے قلم دوات دے دو میں لکھ دوں، لیکن لوگوں سنو یہ مغالطہ ہے، مغالطہ میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری سے، پورے دلائل سے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قلم دوات پیش کرو تو سیدنا عمر نے کہا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آپ پہ بیماری کی شدت ہے، تکلیف کی شدت ہے، لہٰذا کفینا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ تو کہا جاتا ہے سیدنا عمر نے قلم دوات سے روک دیا۔ سنیے اس سے پہلے محبوب کراک نے سیدہ عائشہ سے کہا تھا، روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اے سیدہ عائشہ قلم دوات لاؤ، اپنے بھائی اور صدیق کو بلاؤ، میں ان کو خلافت لکھ دوں۔ لیکن کائنات کے امام نے فرمایا وَيَابَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، میں لکھ کے نہیں دے رہا، مجھے پتہ ہے مومن بھی انکار کریں گے، رب بھی انکار کریں گے، لیکن سیدنا صدیق کو پہلا خلیفہ مانیں گے، بنائیں گے۔ اگر لکھ کے دینی تھی خلافت تو پیغمبر نے پہلے اعلان کیا تھا لاؤ، عائشہ پیغمبر نے نہیں لکھ کے دیا کیونکہ صدیق کی خلافت لکھتے دینی تھی، اور ساتھ کہہ دیا رب اور مومن انکار کریں گے لیکن صدیق کا اقرار کریں گے۔ اور سنیے یہ حدیث سے مغالطہ دیا جاتا ہے، اس آدھی حدیث کو پڑھ کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اجتماعی طور پہ یہ کہا تھا کہ پیغمبر کو بیماری لاحق ہے، آپ پہ بیماری کی شدت ہے، لہذا قلم دوات نہ دو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے پاس شور کی کیفیت ہے، انتشار کی کیفیت ہے، اختلاف کی کیفیت ہے، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مغالطے کو دور کیا۔ اہل سنت کے نوجوانوں، اہل حدیث کے نوجوانوں، یہ الفاظ کو اپنے دماغ میں، اپنے دل میں نقش کر لو جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ صحیح البخاری کی حدیث 4431، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دعونی فوالذی انا فیہ خیر مما تدعون الیہ، فرمایا جو لوگ کہہ رہے ہیں قلم دوات دو، سنو خاموش ہو جاؤ، مجھے قلم دوات نہ دو، جس حالت میں میں ہوں اسی حالت پہ رہنے دو، قلم دوات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہو چکا، جو کہہ چکے سیدنا عمر کس بات سے پیغمبر نے موافقت کی، رب نے بھی موافقت کی، پیغمبر نے بھی موافقت کی۔ اور پھر سنیے اعتراض کرنے والوں، کہتے ہو سیدنا صدیق سیدنا عمر نے کیوں نہیں لکھنے دیا؟ میں سوال کرتا ہوں سیدنا علی جنت کے شہزادے، پیغمبر کے چاچے کے بیٹے، پیغمبر کے لخت
लखते जिगर के फर्ज पैगंबर की लखते जिगर के खामद सैयदना अली, जन्नत के नौजवानों के सरदार के बाप सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्ने सुलह हुदैबिया पे पैगंबर के कहने पे वो खत वो मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों नहीं मिटाया था? पैगंबर की मोहब्बत में सैयदना अली ने वो मोहम्मद रसूलुल्लाह लफ्ज़ मिटा के मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह क्यों नहीं लिखा था पैगंबर की मोहब्बत में? तो सैयदना उमर फारूक ने कलमो दवात नहीं दिया क्यों? पैगंबर की मोहब्बत में दो रंगी क्यों करते हो? अगर अली बात ना माने तो कहते हो पैगंबर की मोहब्बत में, उमर बात ना माने तो कहते हो गुस्ताखी की है। नहीं, उमर ने भी पैगंबर की मोहब्बत में ये काम किया है। और सुनिए आगे बढ़िए, तफसीर कुम्मी अहलुत तशय्युअ की रवाफिज की किताब उठाइए, सूरह तहरीम की पहली आयत या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाह की तफसीर क्या लिखा है इस तफसीर कुम्मी में कि सैयदना सिद्दीक़ किनात की पहली खिलाफत लिखी है। कैसे? मौलाना सदीक करपालवी रहमहुल्लाह तांदरियां वाला के अहलुत तशय्युअ के साथ मुनाजरे करते थे, अहले हदीस के सरखैल थे। जाकिर ने सवाल किया कि ऐसी कोई बात साबित कीजिए सिद्दीक की पहली खिलाफत जिसे साबित हो। तो मौलाना सदीक करपालवी रहमहुल्लाह फरमान लगे, तुम्हारी किताब तफसीर कुम्मी की पहली आयत की तफसीर में तुम्हारे मुसन्निफ ने लिखा है। क्या लिखा? कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हफ्सा की बारी, सैयदा हफ्सा की बारी का दिन था। पैगंबर ने मारिया किप्तिया से बीवी वाला मामला जमा कर लिया। सैयदा हफ्सा अपने बाप उमर के घर से आई, दरवाजा खटखटाया, अंदर से मारिया और किप्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा और पैगंबर निकले। सैयदा हफ्सा परेशान हुई। पैगंबर ने फरमाया हफ्सा परेशान ना हो, पहली खिलाफत सिद्दीक की होगी और दूसरी तेरे बाबा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की होगी। और सुनिए, सैयदना सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत पे के बारे में ये इतराज पेश किया जाता है। सहीह बुखारी में हदीस है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 माह बाद सैयदना सिद्दीक की बैयत की थी। सुनिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मुस्तदरक हाकिम की 4457 नंबर 4457 नंबर हदीस लिख लो, नोट करो, पहुंचाओ उम्मत तक। इस हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना सिद्दीक इनका आपस में मशवरा हुआ। सैयदना उमर ने सैयदना सिद्दीक की बैत की तो सैयदना अली बैठे थे और उन्होंने अब तक बैत न की थी, पहले दिन की बात। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सैयदना सिद्दीक कहने लगे, अरत्ता अंता तका असल मुस्लिमीन काल ला तसरीब या खलीफत रसूलिल्लाह फबायाहू। जब सैयदना सिद्दीक की बैत की गई तो सिद्दीक ने सैयदना अली से कहा, ऐ पैगंबर के चाचे के बेटे, ऐ पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, क्या तुम मेरी बैत करके मुसलमानों में तफरीक और इंतशार पैदा करना चाहते हो? तो सैयदना सिद्दीक कहने लगे, महबूब मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और सैयदना अली ने कहा, या खलीफत रसूलिल्लाह फबायाहू। सैयदना सिद्दीक को अली ने पैगंबर का खलीफा कहा और उनके हाथ पे बैत की। वो दूसरी रिवायत जिसमें आता है 6 माह बाद बैत की थी, उस रिवायत की और इसकी तत्बीक सुनिए। सैयदना अली ने पहले दिन बैत की और फिर सैयदा फातिमा बीमार हुई। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 6 माह तक सैयदा फातिमा जिंदा रही। सैयदना सिद्दीक उनकी खिदमत में रहे और सैयदना अली उनकी खिदमत में रहे। सिद्दीक से मुलाकात और तल्लक और वास्ता और आना जाना और उठना बैठना और मुलाकात और मेल ना हो सका तो लोगों में ये बात फैल गई कि गोया सैयदना सिद्दीक ऑलरेडी आपस में नाराज हैं। सैयदा फातिमा की वफात के बाद सैयदना अली और सैयदना सिद्दीक एक बैठक में बैठे, आपस में उठने वाले इतराज़ात को आपस में हल किया, तय किया और सैयदना अली कहने लगे आप जाएं मस्जिद में जोर की नमाज पढ़ें, जोर के बाद मैं आपके हायत पे बैत करूंगा। सैयदना सिद्दीक ने जोर की नमाज पढ़ाई। सैयदना अली ने सिद्दीक की बैत के हाथ पे जोर की नमाज के बाद 6 माह बाद बैत की। पहले दिन भी अली ने बैत की थी लेकिन लोगों में पहला था सैयदना अली ने बैत नहीं की, इसलिए सैयदना
علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھ پہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی، سیدنا صدیق کنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ سیدنا صدیق نے بیعت کی اور لوگوں کو بتلا دیا کہ میں علی نے صدیق کی پہلے دن بھی بیعت کی ہے اور 6 ماہ بعد بھی بیعت کی ہے۔ اور سنیے، سیدنا صدیق کی خلافت پہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ صدیق نے خاتون جنت مصطفیٰ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق نہیں دیا۔ صحیح البخاری کی وہ روایت کہ جب سیدہ فاطمہ صدیق کے پاس آئیں اور آ کے اپنے حصے کا مطالبہ کیا تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ حدیث سیدہ فاطمہ کو سنائی، لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، کہ نبی کائنات نے فرمایا ہم انبیاء کی وراثت دنیا کا مال و زر نہیں، ہم جو مال و زر چھوڑ کے آئے وہ رب کے رستے میں صدقہ کیا جاتا ہے، وہ چاہے خیبر کی جگہ ہو وہ یا باغ فدق ہو، ہم انبیاء کی وراثت علم ہے جو آگے منتقل کیا جاتا ہے۔ جب سیدنا صدیق نے سیدہ فاطمہ کو یہ حدیث سنائی تو سنیے، ایک حدیث صحیح البخاری کا غلط ترجمہ کیا جاتا ہے، فَلَمْ تَتَكَلَّمُ حَتَّى تُوفِّيَتْ حَتَّى مَاتَ، سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئی نعوذ باللہ صدیق سے اور فوت ہونے تک کلام نہیں کیا۔ یہ غلط ترجمہ ہے صحیح البخاری کی اس حدیث کا۔ صحیح ترجمہ کیا ہے بخاری کی اس حدیث کا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صدیق سے سوال کیا اپنی اس جگہ کے بارے میں، حصے کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، تو سیدنا صدیق نے پیغمبر کی حدیث سنائی کہ یہ وراثت نہیں بنتا، فَلَمْ تَتَكَلَّمْهُ حَتَّى مَاتَ، سیدہ فاطمہ پشیمان ہوئی، پریشان ہوئی، شرمندہ ہوئی کہ میرے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی کہ یہ تو وراثت نہیں بنتی، میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں وراثت لینے کے لیے کیوں آئی ہوں۔ سیدہ عائشہ پریشان ہوئی، پشیمان ہوئی، اور سیدہ فاطمہ نے 6 ماہ تک دوبارہ کبھی اس کا سوال نہیں کیا۔ اور سنیے، سوال کرنے والوں کہ صدیق نے سیدہ فاطمہ کو حصہ نہیں دیا، میں سوال کرتا ہوں روافض سے، اہل التشیع سے، کہ تم پہلا خلیفہ کس کو مانتے ہو؟ کہتے سیدنا علی کو، تو پھر تم کہتے ہو صدیق نے حق مارا، خلیفہ پہلا علی کو مانتے ہو، حق مارنا صدیق کو کہتے ہو۔ کہتے ہو پہلا خلیفہ علی تھا، میں کہتا ہوں تب تم پہلا خلیفہ سیدنا علی کو مانتے ہو، حق مارنا صدیق کے ذمہ لگاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور سنیے، سنن کبریٰ للبہقی، امام بہقی کی، دلائل النبوہ امام بہقی کی، فضائل صحابہ امام دارقطنی کی، اور کتاب الاعتقاد امام بیہقی رحمہ اللہ کی، اس میں صحیح سند کے ساتھ ایک روایت موجود ہے، ام فروہ سیدنا صدیق کی نواسی اور امام باقر رحمہ اللہ کا آپس میں نکاح ہوا، اور ام فروہ کے بطن اطہر سے سیدنا امام زید رحمہ اللہ جو اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں یہ پیدا ہوئے۔ ان کی بات میں آپ کو ان 4 کتابوں سے سناؤں، اما انا فلو کنت مکان ابی بکر لحکمت بمثل ما حکم ابی بکر۔ امام زید اہل بیت کے چشم و چراغ کہتے ہیں اگر صدیق کی جگہ پہ میں ہوتا تو امر خلافت کے بعد جو باغ فدق کے بارے میں صدیق نے فیصلہ کیا ہے وہ میں زید بھی کرتا۔ لگاؤ فتویٰ امام زید پہ جو اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، سیدنا صدیق نے حق فیصلہ کیا ہے اور اہل بیت نے اس کو حق مانا ہے۔ اگر سیدنا صدیق نے سیدہ فاطمہ کو حق نہیں دیا تھا، اس کے بعد سیدنا عمر نے، عثمان نے نہیں دیا، تو سیدنا علی جب خلیفہ بنے ہیں انہوں نے نبی پاک کی آل میں یہ حق، یہ وراثت تقسیم کیوں نہیں کی؟ جو فتویٰ سیدنا صدیق پہ لگاتے ہو وہ سیدنا علی پہ بھی لگاؤ۔ اور سنیے توجہ کے ساتھ میری بات کو نوٹ کیجئے،
کائنات کے لوگوں سیدنا صدیق کائنات وہ اعلیٰ ترین ہستی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا سے گئے تو پیغمبر کی عمر 63 سال تھی، صدیق گئے 63 سال عمر پائی۔ پیغمبر کو وفات کے وقت زہر کا اثر ہوا تو سیدنا صدیق کو زہر کا اثر ہوا۔ پیغمبر کی وفات سوموار کے دن ہوئی تو سیدنا صدیق کی وفات بھی سوموار کے دن ہوئی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا صدیق نے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا ایسے شخص کو تم قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب ایک ہے؟ سیدنا صدیق کے بارے میں ابن الدغنہ نے کہا تھا کہ اے کائنات کے لوگوں ابو بکر کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اتقتلون ابا بکر ان یقول ربی اللہ، کیا ابو بکر کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ سیدنا صدیق اور مصطفیٰ کی مماثلت دیکھیے، صدیق مدینے میں، مصطفیٰ مدینے میں، صدیق مکے میں، مصطفیٰ مکے میں، صدیق سفر میں، مصطفیٰ بھی سفر میں، مصطفیٰ حضر میں، صدیق حضر میں، پیغمبر نماز میں، صدیق نماز میں۔ اور سنیے صدیق اور مصطفیٰ کو کوئی نہ دنیا میں جدا کر سکا ہے نہ جدا کر سکے گا۔ صدیق دنیا میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھے، فوت ہونے کے بعد آج بھی جنت میں سوئے ہیں صدیق مصطفیٰ کے بعد۔ صحیح البخاری کی حدیث پاک ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آج بھی صدیق مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں سوئے ہیں، قیامت میں حوض کوثر پہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے اور سیدنا صدیق جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ اور سنیے لوگوں، ہمیں کہنے والوں مصلحت اختیار کرو، کمپرومائز کرو، خاموش ہو جاؤ۔ سیدنا صدیق کی خلافت کو، سیدنا صدیق کی صداقت کو، صدیق کی امارت کو، صدیق کی عظمت کو، صدیق کی عزت کو، ان کے شرف کو، ان کی محبت اور پیار ان سے کیا جائے گا اور اس کو بیان کیا جائے گا۔ جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے ہم صدیق کی عظمت عزت کو بیان کریں گے۔ او اے میرے اللہ تو گواہ رہنا، میں تیرے نبی کے منبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں ہماری زبان تو کٹ سکتی ہے لیکن صدیق کی عظمت پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اسی پہ ہم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اسی پہ ہم شہادت چاہتے ہیں۔ صدیق کے محبت میں دنیا ہے اور صدیق کی محبت میں موت ہے اور صدیق کی محبت میں انشاءاللہ رب کی جنت میں جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔